سب سے بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ آج کے اس پروگرام کے جو مہین خطیب اعظم ہندوستان مفکر اسلام شیخ قدریت خطیب الہند حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب اللہ الحمدللہ وہ آپ کی بستی میں تشریف لے آئے ہیں. کچھ ہی دیر میں سارا مجمع زندگی کے ساتھ محبت سے بولیے سبحان اللہ. جی لگا کر کے بولیے یا رسول اللہ. نبی کا نام جو لکھتی ہے انگلیاں میری اسی کو پڑھ کر کے چمکتی ہے پتلیاں میری. ذرا محبت سے بولے یا سبحان اللہ. رات کے 12 بجے تک 1 بجے تک 3 بجے تک نبی کا ذکر سماعت کرنا یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے. رات کے جس حصے میں میرے نبی کا ذکر ہو زندگی کے ساتھ سماعت کیا جائے اور نماز فجر کو باجماعت پڑھا جائے یہ کمال کی بات ہے. سارا مجمع محبت کے ساتھ بولے سبحان اللہ اور محبت سے بولے یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی یا حسین. نبی کا نام جو لکھتی ہے انگلیاں میری اسی کو پڑھ کر کے چمکتی ہے پتلیاں میری. نبی کا نام جو لکھتی ہے انگلیاں میری اسی کو پڑھ کر کے چمکتی ہے پتلیاں میری. چھوا ہے خواب میں جب سے سرکار کا روزہ چھوا ہے خواب میں جب سے سرکار کا روزہ مسلسل مہک رہی ہے یہ ہتھیلیاں میری. چھوا ہے خواب میں جب سے سرکار کا روزہ مسلسل مہک رہی ہے یہ ہتھیلیاں میری. لیجیے حضرات ابھی نہ کسی تمہیدی الفاظ کے اس خطیب اعظم کی بارگاہ پر وقار میں اپنا عقیدت مندانہ عریضہ پیش کرتا ہوں جو اس میں رسول میں ٹوٹ کر بولتے ہیں تو مدینے والے احمد کے دیوانے بیدار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جن سے میری مراد خطیب ذیشان فصیح اللسان بلیغ البیان مقری نوجوان خطیب اعظم ہندوستان آج یہ آپ کے مہمان اور آپ ان کے میزبان نجدی وہابی تقریر سن کر کے ہو جاتا ہے پریشان. کوئی کہتے چمنے پر رہتا ہے حیران. تشریف لا رہے ہیں غلام احمد رضا خان یعنی کہ خطیب اعظم ہندوستان مفکر اسلام نشیر مسلک کے اعلیٰ حضرت علامہ مفتی آصف القادری صاحب قبلہ کی بارگاہ میں بڑی ہی ادب و احترام کے ساتھ عریضہ پیش کروں گا کہ حضرت کرسی خطابت پر جلوہدار ہو کر سامعین کے قلوب کو فیضیاب فرمائے. آنے سے پہلے زوردار نعرہ لگائے محبتوں کے ساتھ نعرہ تکبیر. بڑی زندگی کے ساتھ بولے کا جادو دکھاؤ جس طرح سے آپ روزانہ چلاتے ہو ماشاءاللہ. آپ زندگی کے ساتھ بولیے یار محبت سے بولیے. ایک شاعر نے قلم اٹھایا تھا لکھنا شروع کر دیا تھا کہ ناموس رسالت کو علی کہتے ہیں سلطان ولایت کو علی کہتے ہیں ناموس رسالت کو علی کہتے ہیں سلطان ولایت کو علی کہتے ہیں. ارے جس نام سے تھراتا ہے خیبر کا جگر جس نام سے تھراتا ہے خیبر کا جگر اس نام شجاعت کو علی کہتے ہیں. جس نام سے تھراتا ہے خیبر کا جگر اس نام شجاعت کو علی کہتے ہیں. وہی در سے نعرہ بولو آپ نعرے کا جواب دیجئے. دونوں ہاتھ اٹھا لیجئے محبت کے ساتھ. پہلے ایک ہاتھ حضرت امام حسن کے نام پر ایک ہاتھ حضرت امام حسین کے نام پر. آپ کی آواز حضرت علی کے نام پر نکلنی چاہیے. اور بڑھیا والو دنیا کو یہ بتلا دو کہ رات کے شروع حصے میں بھی ہم زندگی کے ساتھ سماعت کرتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں بھی ہم زندگی کے ساتھ سماعت کرتے ہیں اور رات کے یعنی کہ نصف حصے میں بھی ہم یعنی کہ زندگی کے ساتھ سماعت کرتے ہیں. زندگی کے ساتھ بولیے محبت کے ساتھ بولیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت عشق محبت عشق محبت عشق محبت عشق محبت بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی سرزمین مڑیاں حضرت علامہ مفتی آصف القادری صاحب قبلہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت میری پکڑ کے حوالے بدلتی رہتی ہے مسافرت میرے چالے بدلتی رہتی ہے. اے زندگی میں تجھے کب تک بچا کے رکھوں گا یہ موت روز دیوانے بدلتی رہتی ہے. سبحان اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ خدا بندہ میں تیرے نام سے آغاز کرتا ہوں، تیرا بندہ ہوں، تیری رحمتوں پر ناز کرتا ہوں، فقط تیری مدد اور استعانت کے بھروسے پر مجھے اڑنا نہیں آتا مگر پرواز کرتا ہوں۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم۔ صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد للہ رب العالمین۔ ظہور نور یزدانی، نمود شان ربانی، خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی، ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں، معین الدین اجمیری، معین الدین جیلانی۔ یہ غازی، یہ تیرے پراسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیل ان کی حیبت سے صحرا و دریا، پہاڑ ان کی حیبت سے ہے مصر رائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت مقصود مطلوب مومن، نمال غنیمت نہ کشور کشائی۔ مشکل کے راستے بھی آسان ہو گئے، دشمن یہ دیکھ کر پریشان ہو گئے، رکھا میرے نبی نے دنیا میں جب قدم، پتھر بھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ حضرات بعد نماز عشاء سے لے کر کے اب تک یہاں پر بیٹھے ہوئے، لیکن تقریباً 1-1.5 گھنٹہ مجھے بھی منبر پاک پر آئے ہوئے ہو گیا، لیکن جلسے میں جو روحانیت ہوتی ہے، جو نورانیت ہوتی ہے، وہ روحانیت اور نورانیت جلسے سے مکمل طور پر غائب ہے۔ افراتفری باقاعدہ جاری ہے، عورتوں کا بولنا باقاعدہ جاری ہے، بچوں کی شرارتیں باقاعدہ جاری ہیں۔ حالانکہ آپ نے بڑے شاندار کلام سماعت کیے، بڑی اچھی اچھی تقریریں سماعت کی، نقیب ہندوستان بھائی مولانا نوید رضا سے بڑے اچھے اچھے شعر سماعت کیے، انہوں نے سمجھایا، بیٹھنے کے لیے کہا، لیکن ابھی تک کسی کے کان پر کوئی جو نہیں رنگی اور کسی نے بات پر عمل کرنے کے لیے کوئی بھی آمادہ نہیں۔ حالانکہ ان پرستھتیوں میں جلسے کی پرمیشن ملی ہے، ہمارے ارد گرد کا ماحول کیا ہے، اور ایسی سچویشن میں، ایسے ماحول میں ہمیں اور آپ کو جلسہ کرنے، اللہ اور رسول کا ذکر کرنے، سننے کی سعادت میسر ہے، تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تھا، اور اس جلسے کو بڑے سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، نہایت ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ بیٹھ کر کے سماعت کرنا چاہیے تھا۔ آپ کو پتہ ہے جلسہ آج سے مہینے پہلے ہوگا، 1 مہینے ملے کیوں ہوا، کیوں لیٹ ہوا، اس کی پرمیشن ملی، اور آنے والے دنوں میں جلسے کرنا بڑا مشکل ہو جائے گا۔ جو 2-4 باتیں ہم تک دین کی پہنچتی تھی، 1-2 سال میں جلسوں کے ذریعے سے وہ باتیں بھی پہنچنی بند ہو جائیں۔ جلسے بند کرنے میں جہاں غیروں کا ہاتھ ہے، تو یاد رکھنا وہی جلسوں کی بربادی میں ہمارا اپنا بھی ہاتھ ہے۔ جی اللہ کریم نے ارشاد فرمایا: ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔
اللہ تعالیٰ کسی قوم سے کوئی نعمت اس وقت تک نہیں چھینتا جب تک کہ وہ قوم خود اس کے چھیننے کے کام نہیں کر لیتی۔ آپ دیکھ رہے ہیں لاکھوں روپیہ خرچہ ہوا، باہر سے علماء کرام بلائے گئے، شورا اعظام علماء کرام تشریف لائے، اور آپ حضرات بھی اپنے کام کاج کے زمانے میں پوری رات یہاں خرچ کرنے کے لیے آئے، اس کے باوجود بھی جو آپ حاصل کرنے آئے تھے وہ آپ بالکل حاصل نہیں کر رہے۔ آپ نے جلسہ نہیں بلکہ جلسے کو بازار بنا۔ اگر آپ کو یوں ہی افراتفری کرنی تھی تو آپ کی دنیا میں سیالی میں ہر ہفتے بازار لگتا، یہ شور شرابت ہو، آپ وہی کر لیتے۔ آپ کو جلسہ کرنے کی ضرورت تھی۔ آپ نے جلسہ اس لیے کیا تاکہ اللہ رسول کی باتیں سنیں، اپنے دلوں میں ایمان کی شمع کو روشن کریں، اور کیا پتہ جلسے میں کس عالم کی بات ہمارے دل پر لگ جائے اور وہی ہماری بخشش اور نجات کا ذریعہ بن جائے۔ لیکن بجائے اس کے ہم نے جلسے کو محض ایک کھلونا بنا دیا۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ دینی کام دو دھاری تلوار ہوتے ہیں۔ علماء بیٹھے ذمہ داری کے ساتھ، دو دھاری تلوار۔ اگر آپ نے اس کو ادب کے ساتھ سنا، ادب کے ساتھ بیٹھے، تو آپ یہاں سے جنت بھی کما کر کے لے جا سکتے ہیں۔ اور اگر آپ نے یوں ہی افراتفری کی، مٹرگشتی کی، چکلش بازی میں لگے رہے اور جلسے کی حرمت کو پامال کیا، علماء کرام کے تقدس کو برباد کیا، تو یہی ہماری بربادی کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ اس لیے یہ نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ بیٹھنے کی محفل ہے۔ ہم یہاں پر اللہ اس کے رسول کی باتیں کرتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہمارے نبی ہم کو دیکھ رہے ہیں۔ کسی نے کہا تھا نا کہ نذران خلوص ہمارا قبول ہو، دامن میں سب کے گلشن طیبہ کا پھول ہو، دربار نبی ہم نے سجا ہے کمر، سرکار دیکھ جائے تو محنت قصور ہو۔ اس لیے اگر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ رسول کی بارگاہ کے مقبول بندے بنے، تو آپ خدا را نہایت ہی متانت و سنجیدگی کے ساتھ بیٹھے، علماء کی گفتگو کو سماعت کریں، اور حالات کیسے ہیں بالکل بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دشمن کی تلوار ہماری گردن پر رکھی ہے، کب ہمارا سر تن سے جدا ہو جائے اس کا ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے، کب ہماری انچی کر دی جائے ہمیں اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اس لیے وقت سے پہلے اپنے آپ کو ہوش میں لاؤ، اپنے آپ کو پکا سچا مسلمان بناؤ، تاکہ جو تمہاری تاریخ روشن ہے، جو تمہارا ماضی روشن ہے، ویسے تمہارا حال بھی روشن ہو جائے اور تمہارا مستقبل بھی روشن ہو جائے۔ میرے بھائی بیٹھے کمیٹی والے ہو گئے، آپ حضرات اسی طریقے سے پیار سے بیٹھ جائیں، میری بات مانو، بیٹھ جاؤ، یہیں پر بیٹھ جاؤ، اور رسم مل کے محبت کے ساتھ پڑھو، اللہم صلی علی مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذرا توجہ کے ساتھ میری گفتگو سنتے چلے جانا۔ بحمدی تعالی فقیر ایک درسگاہ سے منسلک ہے، اس لیے کوشش کرتا ہے کہ بازار گفتگو سے بچا جائے اور کچھ پیغام اپنی قوم تک پہنچایا جائے۔ اگر آپ یوں ہی لفاظی سننے کے شوقین ہیں اور صرف شہرت کے شوقین ہیں تو آپ جہاں چاہے وہاں چلے جا سکتے ہیں، لیکن اگر کچھ اللہ اور رسول کی باتیں اور کچھ درد بھرا پیغام اپنے کانوں میں، اپنے دل میں بٹھانا چاہتے ہیں تو ذرا تھوڑی دیر میری بات سن کے چلے جائیے گا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، انسان کو جینے کے لیے تین چیزیں بڑی ضروری ہے، ایک معیشت، دوسرا معاشرت اور تیسرا سیاست۔ یعنی انسان اکنومیکل بھی اچھا ہونا چاہیے، اور کمیونٹی کے اعتبار سے بھی اچھا ہونا چاہیے، پولیٹکس کے اعتبار سے بھی اچھا ہونا چاہیے۔ اگر عزت دار زندگی انسان کو جینی ہے تو ان تمام تر شعبوں میں انسان کو اچھا ہونا پڑے گا۔ لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ کو اکنومیکل اچھا ہونا ہے تو اس سے پہلے آپ کو تعلیم یافتہ ہونا پڑے گا۔ اگر آپ کو معاشرے میں اچھا مقام ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ دیکھیے
شاہ نواز بھائی کے 200 روپے جلسے کرکٹ پورا سے آئے ہیں، شمال ترائی بھائی ہیں، ذاکر بھائی ہیں اور شاہد بھائی ہیں اور سید مجاہد حسین صاحب ہیں جو پرمکھ صاحب ہیں، اردو پرمکھ ہیں. انہوں نے اس جلسے کے لیے 2500 روپے پیش کیے. سبحان اللہ، 2500 روپے پیش کیے ہیں اور یہ بڑی بات ہے. آل رسول بھی ہیں ان کا آنے بڑی بات ہے کہ ساتھ میں انہوں نے 2500 روپے جلسے کے لیے پیش کیے ہیں. اللہ قبول فرمائے، دور جہان کی نعمتوں سے مالا. جو انسان تجارت میں اچھا ہوتا ہے وہی انسان سیاست میں بھی اچھا ہوتا ہے. دنیا کی جتنے بھی سیاستیں ٹکی ہیں یاد رکھنا یہ بڑے بڑے ادھوگ پتی، بڑے بڑے کاروباری، انہی کے گھر سے یہ تمام تر چیزیں چلتی ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اب ذرا مسلمانوں توجہ کے ساتھ میری بات سنتے چلے جائیے گا. آپ کو ان تمام تر شعبوں پر کام کرنا ہے. آپ تجارت میں بھی اچھے ہوئیے، آپ سیاست میں بھی اچھے ہوئیے اور آپ تعلیم میں بھی آگے بڑھیے. آپ اچھا معاشرہ تیار کیجئے، اچھی سوسائٹی اور اپنے آس پاس کا اچھا ماحول تیار کیجئے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، آپ دیکھیں نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ہیرا میں فوج نہیں دی گئی تھی. آپ کو لاہ و لشکر نہیں دیا گیا، تیر و تلوار نہیں دیے گئے، نیز و بھالے نہیں دیے گئے، بلکہ تیرے میرے نبی کو غار ہیرا میں رب کریم نے ایک کتاب قرآن کی شکل میں عطا فرمائی اور اس کتاب کی سب سے پہلی وحی رب کریم نے نازل فرمائی، جس وحی کی سب سے پہلی آیت اقرا بسم ربک الذی خلق. اے میرے محبوب پڑھیے اپنے رب کے نام سے. آخر قرآن پاک کی سب سے پہلی وحی پڑھنے کے تعلق سے کیوں آئی؟ آخر رب کریم نے اپنے محبوب کو غار ہیرا میں فوج کیوں نہ دی، طاقت کیوں نہ دی، لاہور لشکر کیوں نہ دیا، تیر و تلوار کیوں نہ دیے؟ تو مشیطن کا لقیب جواب دیتا ہے اے میرے بندو سنو، اپنے محبوب کو جو آیت کریمہ کا فرمائی اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے. تم پڑھائی پر عمل کر لو، اپنے معاشرے میں تعلیم کو عام کر لو. عزتیں تمہارے پاس ہوگی، شہرتیں تمہارے پاس ہوگی، تقویٰ تمہارے پاس ہوگا، طہارت تمہارے پاس ہوگی، جاؤ عشرت تمہارے پاس ہوگی. اگر تمہیں دنیا پر راج کرنا ہے تو کوئی طاقت ہو نہ ہو قلم کی طاقت سیکھ لو. دنیا تمہارے قدموں میں جھکنے کے لیے مجبور ہو جائے گی. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسرک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی یاسر القادری صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سب سے پہلے ہمارے پاس علم ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ اگر عزت کے ساتھ رہنا ہے، وقار کے ساتھ رہنا ہے، ہمارے پاس علم کا ہونا بڑا ضروری ہے. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، 1200 سال تک ہم نے دنیا پر حکومت کی. آخر وجہ کیا تھی کہ ہم نے ایسے کیسے حکومت کر لی؟ تو وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس دنیا میں سب سے زیادہ علم تھا، سب سے زیادہ علمی طاقت تھی. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے. چند لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے، لیکن جب نبی کے کونین نے حجۃ الوداع کا آخری خطبہ دیا ہے تو ایک دو نہیں بلکہ 1,24,000 صحابہ کرام وہ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اور تابعین کے دور میں 99% ایجوکیشن تھی، یعنی 99% لوگ لکھنا پڑھنا جانتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. اور ہماری طاقت کا عالم یہ تھا کہ یہودی بچوں کی ماں یہ کہتی تھی اے میرے بچے آرام سے سو جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی مسلمان اس راستے سے گزر رہا ہو. اگر جہاں پر دیکھو ہم نے تینوں پر رب اعظموں پر ہم نے حکومت کی ہے. ایشیا بھی ہمارا تھا، امریکہ بھی ہمارا تھا، یورپ بھی ہمارا تھا. آخر وجہ کیا تھی؟ تو وجہ یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس تعلیم کی طاقت تھی اور جس کے پاس تعلیم ہوتی ہے وہی دنیا کا راجہ ہوا کرتا ہے. آپ تعلیم کی اہمیت دیکھیے گا. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کے کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم
لا تقبیلا. آپ دیکھیں تو صحیح اللہ کریم نے اپنے محبوب کو ایسی کون سی نعمت ہے جو عطا نہ کی ہو. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری آنچ خوبہ ہمدارم تو تنہا داری. یعنی کائنات کی تمام تر نعمتیں اللہ کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. اے میرے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے میرے محبوب ہم تم کو اتنا دیں گے کہ تم راضی ہو جاؤ گے. رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. اے میرے محبوب آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. یہ تمام چیزیں رب کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. ایک جگہ ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اے میرے محبوب آپ کے رب نے آپ کو تمام چیزوں کا علم عطا فرما دیا ہے. اللہ کی قسم تمام چیزیں رب کریم نے اپنے محبوب کو عطا فرمائی. لیکن پورا قرآن پڑھ کر کے دیکھ لیجئے گا اس کے باوجود بھی رب کریم نے اپنے محبوب سے کبھی یہ نہ کہا کہ تم مال مانگو, یہ نہ کہا کہ تم دولت مانگو, یہ نہ کہا کہ تم عزت مانگو, بلکہ رب کریم نے اپنے محبوب سے ارشاد فرمایا وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. اے میرا محبوب بس یہ دعا کرتے رہا کرو اے اللہ میرے علم میں اضافہ فرما دے. بے شک نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, میدان اعلیٰ حضرت, جمعرانہ کی ایک کمیٹی حضرت علامہ مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر. تمام چیزیں عطا فرمائی. کسی چیز کی طلب کرنے کا حکم نہیں دیا, کسی چیز کی دعا مانگنے کا حکم نہیں دیا, اس لیے کہ رب کریم نے سب کچھ اپنے محبوب کو عطا فرما دیا. لیکن صرف ایک چیز کا حکم دیا میرے محبوب جب بھی دعا کرنا تو یہ کرنا یا اللہ میرے علم میں اضافہ فرما. آپ اندازہ لگائیے علم کی اہمیت کیا ہے. لیکن اس قوم کے سامنے علم کی فضیلت پر گفتگو کر رہا ہوں کہ جو قوم 15 لاکھ شادی میں خرچ کرنے تیار ہے لیکن 50 روپے بچوں کی فیس دینے تیار نہیں. 30 لاکھ شادی میں خرچ کر دیں گے, 50 لاکھ کا مکان بنا لیں گے, کروڑوں کا میرج ہال بنا دیں گے, لیکن یہ قوم 10-20 لاکھ روپے لگا کے ایک اسکول بنانے تیار نہیں ہے, ایک کالج بنانے تیار نہیں ہے. آج ہمارے نوجوان رونا روتے ہیں مولوی صاحب, مفتی صاحب, عالم صاحب, آج ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں, غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں. ارے بتاؤ تو صحیح وہ کیسے نہ جائیں گی. اسکول غیروں کے ہیں, کوچنگ سینٹر غیروں کے ہیں, انسٹیٹیوٹ غیروں کے ہیں. جب ان کے پاس پڑھنے جائے گی تو کبھی نوٹس کے ایکسچینج کے نام پر, کبھی پڑھنے کے نام پر, کبھی امتحان کی تیاری کے نام پر, جب بات ان کے پاس ہو جائے گی ان کا نمبر ان کے پاس ہوگا, ان کا نمبر ان کے پاس ہوگا. یہی سے تعلقات بڑھتے چلے جاتے ہیں اور ہماری بیٹیاں دین کا سودا کر کے غیروں کے ہاتھوں چلی جاتی ہے اور چند دن فائدہ اٹھانے کے بعد وہ ظالم ہماری بیٹیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں. لیکن ہمیں غیرت نہیں ہے, ہمیں حیا نہیں ہے. ہماری شادی میں خرچ کروا لو, 10 طریقے کے کھانے دلواؤ ہم دینے تیار ہے, 20 طریقے کے مغرب میں ناشتے تیار کرواؤ ہم کرنے تیار ہے. لیکن اپنے بچوں کے لیے ڈھنگ کے اسکول بنانے تیار نہیں ہے, ڈھنگ کے کالجز بنانے تیار نہیں ہے. اور میری ملت کے نوجوانوں یاد رکھنا علامہ اقبال کی قبر سے آج بھی آواز آتی ہے نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے. اے ہندی مسلمانوں تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستان. ذرا ہوش کے ناخن لو اس نوجوان نسل سے اور اس چھوٹی پود سے موبائل کو دور کرو, ان کے ہاتھوں میں کتابیں دو, پڑھنے لکھنے کا ماحول بناؤ. لیکن حیرت ہے ہم پر آج ہم اپنے بچوں کی تعلیم کو اس طریقے سے بھلا رہے ہیں جیسے تعلیم کوئی چیز ہی نہیں ہے. ارے نادانو تم کیا سمجھتے ہو ہماری رسوائیاں کس لیے ہے؟ ہماری رسوائی اس لیے ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ڈھنگ کا وکیل نہیں ہے. آج ہمارا علاج کرنے سے اسپتالوں میں اس لیے
جاتا ہے کہ ہمارے خود کے ڈاکٹر نہیں ہے. آج ہم کو مقدمات میں اس لیے پھنسا دیا جاتا ہے کہ آج ہماری قوم کے جگ نہیں ہے. اللہ کی قسم جب تک کی کرسی پر نبی کا سچا غلام بیٹھے گا تو وہ منہ دیکھ کر کے فیصلہ نہیں کرے گا بلکہ رب کا خوف اپنے دل میں بٹھا کر کے فیصلہ کرے گا. تو اس کے قلم سے ظلم نہیں پھیلے گا بلکہ انصاف کا بول بالا ہو جائے گا. زندہ باد بہت اچھے مفتی صاحب کیا مسلمانوں کے پاس علم تھا, ان کے پاس تعلیم تھی, تو بڑے بڑے عہدوں پر رہنے کے بعد بھی انہوں نے کبھی اپنے عہدے کا استعمال نہیں بلکہ ہمیشہ شریعت کا پالن کیا. نام سنا ہوگا تم نے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ حیبت و سطوت کا عالم یہ کہ جس راستے سے گزر جائے شیطان راستہ بدل دے. اللہ کا وہ اللہ کے رسول کا وہ مقدس صحابی آدھی دنیا کا مالک حضرت عمر فاروق اعظم اللہ اکبر کبیرہ. ایک دن آپ نے اپنے غلام یروکا سے کہا, میں یروکا بڑے دن ہو گئے ہیں مچھلی نہیں کھائی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے غلام یروکا نے کہا حضور کیسی بات کرتے ہیں, ابھی آپ کے لیے مچھلی لے کر کے آتا ہوں. اس کے بعد آپ نے ارشاد فرمایا چھوڑو یروکا, نہیں کھاتے مچھلی, کیا تھوڑی سی مچھلی کھانے کے لیے 16 میل گھوڑا دوڑائیں, 8 میل ادھر سے 8 میل ادھر سے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے منع فرما دیا چھوڑو مچھلی نہیں کھاتے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن ظہر کی نماز ہوئی, حضرت یروکا نے کہا پہلی مرتبہ میرے آقا نے کسی چیز کی خواہش کا اظہار کیا ہے. آج سے پہلے تو سوکھی روکی سوکھی کاٹ کر کھا کر کے پوری زندگی گزار رہے ہیں. آدھی دنیا کے مالک ضرور ہے لیکن بدن پر پرانا کپڑا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کے غلام یروکا نے ظہر کی نماز پڑھی, جلدی سے گھوڑا نکالا, تیزی کے ساتھ دریا پر پہنچے اور مچھلی کا ٹوکرا خرید کر کے لائے. اللہ اکبر کبیرہ. ادھر نماز عصر ہو چکی تھی, نماز عصر پڑھی حضرت عمر فاروق اعظم کے پیچھے, اور جیسے نماز کے بعد مسافہ کیا عرض کہ حضور اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا فرما دیا ہے. جی بے شک بے شک. جی جیسی اتنا کہا نا اللہ نے آپ کی خواہش کو پورا فرما دیا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے ارشاد فرمایا یروکا ہماری کون سی خواہش, ہماری کون سی تمنا؟ تو حضور آپ نے کہا تھا نا آپ کا مچھلی کھانے جی چاہ رہا ہے, میں آپ کے لیے مچھلی لے کر کے آیا ہوں. اللہ اکبر کبیرہ. جیسے ہی اتنا سنا کہ آپ کے لیے مچھلی لے کر کے آیا ہوں, آپ کر نہ گئے, سیدھے استقبال پہنچے اور جانے کے بعد گھوڑے کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیرتے پھیرتے گھوڑے کے کان کے پاس گئے. ارشاد فرمایا یروکا تم نے گھوڑا تو بڑی چترائی سے صاف کیا ہے لیکن کان صاف کرنا بھول گئے ہو. اس کے بعد جو حضرت عمر نے فرمایا وہ سننے کے قابل ہے, آپ ذرا سنتے چلے جائیے گا کہ جب مسلمانوں کے پاس علم تھا تو کبھی پاور کا غلط استعمال نہ کیا بلکہ ہمیشہ اپنے رب سے ڈرتے رہے. اللہ اکبر ارشاد فرماتے ہیں او یروکا سنو, تمہاری محبت پر, تمہاری قربانی پر, تمہارے جذبہ ایثار پر مجھے کوئی شک نہیں ہے. یقیناً تم بڑی محبت کرتے ہو, یقیناً تم بڑا پیار کرتے ہو, لیکن یروکا ذرا بتا تو صحیح اگر قیامت کے دن اس بے زبان گھوڑے نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی, اے میرا مولا تیرے بندے عمر نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے 16 میل دوڑایا تھا, او یروکا ذرا یہ بتاؤ میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. یروکا مچھلی کھاتو لوں لیکن اگر اس گھوڑے نے اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر دی, اے میرا مولا تیرے بندے عمر نے اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے مجھے 16 میل دوڑایا تھا, بتا یروکا میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا. عزیزان ملت اسلامیہ, آدھی دنیا کے بادشاہ حضرت عمر فاروق اعظم لیکن اللہ سے کس قدر ڈر رہے ہیں کہ گھوڑا دوڑانا بھی پسند نہیں فرما رہے ہیں. اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اور یروکا سنو, یہ مچھلی کا ٹوکرا گھر سے اٹھاؤ اور جا کر کے مدینے کے ضرورت مندوں میں تقسیم کر دو اور ان سے کہنا کہ وہ تیری بھی مغفرت
کی دعا کرے اور میری بھی مغفرت کی دعا کرے۔ جی 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 بے شک۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرات علم حاصل کریں، تعلیم کو اہمیت دیں، اپنے بچوں سے موبائل چھینیں اور ان کے ہاتھوں میں کتاب دیں۔ دوسرا کام، آپ حضرات تجارت میں مضبوط ہوں۔ بھائی معاملہ کیا ادھر ہو کے رہے، جسے جانا ہے میرے بھائی ایک مرتبہ چلے جاؤ، اللہ کے رسول کے ذکر کی محفل کو برباد مت کرو، دیکھو اس کا بڑا گناہ ملتا ہے اور اس سے ہماری قسمت خراب ہو سکتی ہے۔ درود پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے کیا کہا؟ تجارت کو مضبوط کرو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام میں تجارت کی سب سے زیادہ اہمیت ہے، اسلام میں سب سے اوپر تجارت ہے، پھر صنعت یعنی ہاتھ کا ہنر کاریگری ہے، اس کے بعد کاشتکاری ہے نا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ ذرا دیکھیں تو صحیح، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جنگ بدر ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی جنگ بدر میں میرے سرکار کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے ہیں، اسلام کے سب سے مقدس شہید۔ یاد ہوئے دار مگر تھپا میرا نہ تیرے باب کی ایسی ایسی، کتنا بھی بتاتے رہو لیکن میرے بھائیوں کو ماننے کی بات۔ آپ اللہ جتنے بیٹھے ہیں خدا را اتنے ہی حضرات توجہ کے ساتھ سنتے رہے، جو ادھر ادھر جا رہا ہے اپنی اپنی قسمت ہے نا، کوئی یہاں سے فائدہ لے کر کے جائے گا، کوئی یہاں سے نقصان لے۔ آپ حضرات میں بیٹھے رہے، محبت سے بولے سبحان اللہ۔ میری بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اپنے باپ کی تعریف تو نہیں کر دیا، بات تمہارے کام کی ہے کہ نہیں ہے؟ اور کام کیا تو بولے سبحان اللہ۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے سب سے پہلے شہید ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میرے سرکار کے سگے چچا ہے، اسلام کے لیے سب سے پہلے اپنی جان قربان کی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ لیکن جب آپ کو دفنانے کا نمبر آیا، آپ کو کفن دینے کا نمبر آیا، اللہ کی قسم مسلمانوں کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورا کفن دے دیا جاتا۔ اگر آپ کا سر ڈھک رہے تھے تو پیر کھلتے جاتے تھے، اگر پیر ڈھک رہے تھے تو سر کھلتا جاتا تھا۔ نبی کے کونین نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ سنو، میرے چچا کا سر ڈھک دو اور آپ کے پیروں پر گھاس ڈال دو۔ اس دن گھاس ہوتی تھی مدینے کے اندر، اس دن گھاس کاٹ کر کے لائے، سرکار کے چچا کے قدموں پر ڈالا گیا اور اس عالم میں آپ کو دفن کیا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک عالم یہ ہے کہ کفن دینے کے لیے بھی پورا کپڑا میسر نہیں ہے، اور چند سال گزرے ہیں، ایک انسان مدینہ آتا ہے، زکات کے پیسے کی تھیلی لے کر کے اعلان لگاتا ہے، اگر کوئی غریب ہو تو میں اس کو زکات دینے آیا ہوں، کوئی فقیر ہو میں اسے زکات دینے آیا ہوں، کوئی مسکین ہو میں اسے زکات دینے آیا ہوں۔ اللہ کی قسم تاریخ بتاتی ہے کہ وہ زکات دینے والا ایک گلی سے دوسری گلی، ایک کونے سے دوسرے کونے، پورا مدینہ پار کر گیا، لیکن کوئی زکات لینے والا نہ ملا۔ اس انسان نے آواز لگائی تھی، ارے کہاں گئے مدینے کے غریب، کہاں گئے مدینے کے فقیر، کہاں گئے مدینے کے مسکین؟ بشیت کے لقیب نے جواب دیا تھا، اور زکات دینے والے کیا کچھ کو پتہ نہیں ہے کہ اپنے محبوب کے قدموں کی برکت سے ہم نے مدینے کی غریبی کو دور کروا دیا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی عاصم القادری صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ایک وقت وہ ہے کہ مدینہ کے مسلمانوں پر اسلام کے سب سے پہلے شہید کو کفن دینے کے لیے بھی پورا کپڑا نہیں ہے، اور آج وقت ہے کہ مدینہ اتنا امیر ہے، اتنا امیر ہے کہ وہاں پر کوئی زکات لینے والا نہیں، زکات دینے والے تو موجود ہے لیکن زکات لینے والا۔ آخر یہ کیسے ممکن ہوا
کیا کوئی سیٹ آیا تھا آ کر کے درائی مدرنی اشرفیہ بانٹ گیا تھا؟ نہیں، کوئی سیٹ نہیں آیا تھا، کوئی مالدار بانٹنے کے لیے نہیں آیا تھا، آسمان سے دولت نہیں برسی تھی، بلکہ مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابہ کو تجارت کا سبق دیا، تجارت کے طریقے بتائے، اور مصطفیٰ کریم نے اتنے پیارے پیارے طریقے اپنے صحابہ کو تجارت کے بتائے کہ جب صحابہ کرام نے مصطفیٰ کریم کے اس طریقے تجارت پر عمل کیا تو چند سالوں میں مدینے کی غریبی کا ایسا خاتمہ ہوا کہ جس دن سے مدینہ امیر ہوا ہے آج تک کبھی غریب نہیں ہوا ہے۔ جی مدینہ جب سے امیر ہوا ہے کبھی غریب نہیں ہوا۔ ایسے طریقے بتائے تو ذرا سنو۔ ایک صحابی رسول مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں کچھ مانگنے کے لیے آئے، حالانکہ میرے نبی کی عادت کریمہ یہ تھی کہ میرے مصطفیٰ کسی کو منع نہیں فرماتے تھے، جو بھی آپ کے دربار میں آتا تھا کچھ نہ کچھ لے کر کے جاتا تھا، کوئی خالی نہیں جاتا تھا۔ ایک مرتبہ حاتم طائی کے پوتے نے امام علی مقام سے کہا تھا، اے حسین ابن علی، تم جانتے ہو میرا دادا کون ہے؟ تو کہا کون ہے تیرا دادا؟ تو کہنے لگا میرے دادا کے 12 دروازے اور میرا دادا 12 کے 12 دروازوں سے سائلوں کو عطا کرتا ہے، 12 کے 12 دروازوں سے سخاوت لٹاتا ہے۔ اگر مانگنے والا پہلے دروازے پر آئے میرا دادا دیتا ہے، وہی مانگنے والا دوسرے دروازے پر آ جائے میرا دادا پھر بھی دیتا ہے۔ یہ کہ بات کی کرے اگر 12 کے 12 دروازوں پر وہ مانگنے والا آ جائے تو میرا دادا اس کو 12 کے 12 دروازوں سے دیتا ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا او حاتم طائی کے پوتے، کان کھول کے سن لے، وہ تیرا دادا ہے کہ جہاں مانگنے والا آتا ہے تو پیٹ مرتبہ مانگ کر کے اس کی حاجت پوری نہیں ہوتی، اس کو 12 مرتبہ تیرے دادا کے پاس جانا پڑتا ہے۔ سن لے میرے لالا کا دربار وہ دربار ہے کہ جو میرے لالا کی بارگاہ میں ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک اس کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ جو میرے نانا کے پاس ایک بار آ جاتا ہے قیامت تک کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ ایسا دربار ہے میرے نبی کا، لیکن اپنے صحابی کو منع کر دیا، کچھ نہیں دیں گے، بلکہ آپ نے فرمایا بتاؤ تمہارے گھر میں کیا ہے؟ عرض کرنے لگے حضور ایک چادر ہے، آدھی بچھا لیتا ہوں اور آدھی اوڑھ لیتا ہوں، ایک پیالہ ہے جس سے میں پانی پی لیتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا گھر جاؤ اور گھر سے دونوں چیزیں لے کر کے آؤ، پیالہ بھی لاؤ چادر بھی لاؤ۔ وہ صحابی گھر گئے اور گھر جانے کے بعد چادر اور پیالہ دونوں چیزیں حضور کی بارگاہ میں لائے۔ میرے سرکار نے دونوں چیزیں اپنے سامنے رکھی، ارشاد فرمایا ان کو کون لینا چاہتا ہے، ان کو کون لینا چاہتا ہے؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کہ حضور ایک درہم میں لینا چاہتا ہوں۔ آپ نے ان کو نہیں دیا، بلکہ آپ نے پھر ارشاد فرمایا کون ہے جو اس سے زیادہ کا لینا چاہتا ہے، کون ہے جو اس سے زیادہ کا لینا چاہتا ہے، کون ہے جو اس سے زیادہ کا لینا چاہتا ہے؟ تو دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرنے لگے حضور 2 درہم میں لیتا ہوں۔ میرے سرکار نے وہ پیالہ چادر 2 درہم میں بیچی۔ اس کے بعد مصطفیٰ کریم نے اپنے صحابی کو بلایا، ارشاد فرمایا یہ دونوں درہم لو، 1 درہم کا اپنے گھر والوں کے لیے اناج خریدو اور 1 درہم کی کلہاڑی خرید کر کے لاؤ۔ وہ صحابی رسول بازار گئے، 1 درہم کی کلہاڑی خریدی اور 1 درہم کا اناج خریدا، اناج اپنے گھر والوں کو دیا اور کلہاڑی لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ مصطفیٰ کریم کی بارگاہ میں جب کلہاڑی لے کر کے حاضر ہوئے، مصطفیٰ کریم نے اتنا لمبا ڈنڈا منگایا، اپنے ہاتھ سے چھینا اور چھیلنے کے بعد کلہاڑی میں لگا دیا۔ اپنے صحابی سے ارشاد فرمایا کہ کلہاڑی لو، جنگل جاؤ اور جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر کے لاؤ، بازار میں لا کر کے بیچو اور 15 دن تک میرے پاس مت آنا۔ اور صحابی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں نے مصطفیٰ کے فرمان پر عمل کیا، جنگل جاتا تھا، لکڑیاں کاٹتا تھا، بازار میں لا کر کے بیچ دیتا تھا، 15 دن
دن پہلے میرے پاس کچھ نہیں تھا اور اب عالم یہ ہے کہ اللہ نے مجھے مالدار بنا دیا تھا. اس لیے میں گزارش کرتا ہوں مسلمانوں تجارت میں مضبوط بنو, چھوٹی ہو یا بڑی ہو تجارت کرو. تجارت تم نے دیکھا نہیں ایک پان کے کھوکے والے کا بھی گاؤں کے چودھری پر احسان ہوتا ہے, اس لیے کہ چاہے ایک سگریٹ کا ہی ادھار ہو کسی نہ کسی پر ہوتا ضرور ہے. اور بڑے بڑے مالدار اس کے کھوکے پر بیٹھنے جاتے ہیں. تجارت چھوٹی ہو یا بڑی تجارت کرنے والے کی عزت ہوتی ہے, اس کا اپنا وقار ہوتا ہے. لیکن چونکہ تم مسلمان ہو تو تجارت بھی ایمانداری کے ساتھ کرنا. جب تم ایمانداری کے ساتھ کرو گے تو تمہاری کمائی میں اتنی برکت ہوگی, اتنی برکت ہوگی کہ تم حیرت میں پڑ جاؤ گے کہ میری فکری زیادہ ہو رہی ہے یا آسمان سے برکت زیادہ آ رہی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کروڑوں لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں, آپ کی اتباع کرتے ہیں. آپ کا کام تھا کپڑے کا. کس کا کام تھا بولو؟ کپڑے کی تجارت کرتے تھے. اللہ اکبر کبیرہ. آپ نے اپنے ایک ملازم کو بلایا اور اس کو کپڑا دیا اور کپڑا دینے کے بعد اس کو بازار بھیجا, جاؤ کپڑے بیچ کر کے آؤ. لیکن جب آپ اس کو مال دے رہے تھے انہیں کپڑوں میں ایک کپڑا تھا جس کپڑے میں کچھ کمی تھی, کچھ عیب تھا, تو آپ نے ارشاد فرمایا جب تم بازار میں یہ کپڑا بیچنا تو اس کپڑے کی کمی بتا دو. تو فرمایا بولا آپ نے اس کپڑے کی, ارے بات سنانے کے لیے محبت سے بولو سبحان اللہ, اس کپڑے کی کمی بتا دینا, بغیر کمی بتائے کپڑا مت بیچنا. اللہ اکبر کبیرہ. اس کے بعد آپ کا ملازم بازار گیا, بازار جانے کے بعد کپڑا بیچا اور کپڑا بیچنے کے بعد جب واپس آیا تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں 30,000 درہم پیش کیے. 30,000 درہم آج کے دور میں کروڑوں بنتے ہیں, کروڑوں. اللہ اکبر کبیرہ. جب 30,000 درہم آپ کو دیے, آپ نے یہ نہ پوچھا کہ اس میں فائدہ کتنا ہوا, پروفٹ کتنا ہوا, بینیفٹ کتنا ہوا, نہ بلکہ آپ نے سب سے پہلے اپنے ملازم سے یہ پوچھا, اے میرے بھائی ذرا یہ بتاؤ کہ جس کپڑے میں عیب تھا, جس کپڑے میں کمی تھی, تم نے اس کی کمی کو بتایا کہ نہیں بتایا, اس کے عیب کو ظاہر کیا کہ نہیں کیا. آپ کا ملازم قدموں میں گر گیا, ہاتھ جوڑ کر کے عرض کرنے لگا حضور مجھے معاف فرما دیجیے, بازار کی بھیڑ کی وجہ سے اور سفر کی تھکان کی وجہ سے میں بھول گیا تھا اور کپڑے کی کمی نہ بتایا. آپ نے ارشاد فرمایا او میرے بھائی یہ سارے پیسے یہاں سے لے جاؤ اور غریبوں میں بانٹ دو. نقصان تو گوارا ہے لیکن دھوکے کا پیسہ گوارا نہیں ہے. 30,000 درہم کا نقصان اٹھانا گوارا ہے لیکن کسی کے دھوکے کا پیسہ کھانا گوارا. یہ طریقہ تجارت کا مسلمانوں پوری ایمانداری کے ساتھ تجارت کرتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ جس ملک میں تجارت کرنے جاتے تھے وہاں کے غیر مسلم بھی مسلمان تجارتوں کے آنے کا انتظار کرتے تھے. مسلمان تجارتی آئیں گے ہم انہی سے سامان خریدیں گے, اس لیے کہ وہ کبھی دھوکہ نہیں کرتے. آج مسلمان بھی اپنے مسلمان بھائی پر بھروسہ کرنے تیار. سونے کی دکان اگر مسلمان کی ہے تو سب سے زیادہ بھٹیائی ملے گی, اگر کپڑے کی دکان ہے تو سب سے زیادہ بھٹیائی ملے گی, اگر غلے کا کاروباری ہے تو سب سے زیادہ بھٹیائی ملے گی. اے نادانو سنو, ہم کو اللہ نے انسان بنایا ہے اور جب ہم کو دنیا میں بھیجا, ہمارے دنیا میں بھیجنے سے پہلے جب ہم اپنی ماؤں کے پیٹ میں تھے تو ہمارے رب نے ہماری روزی کا انتظام فرما دیا تھا. تو یاد رکھنا دنیا سے تم جب جاؤ گے, جب اپنے نصیب کا, اپنے حصے کا آخری دانہ کھا لو گے, اللہ کے بندو تمہارے حلق میں جو بھی دانہ جائے وہ حرام کا نہ ہو بلکہ حلال کا ہو. جب حلال کھاؤ گے اللہ تمہاری اولاد کو وفادار بنا دے گا اور تمہاری عبادتوں کو قبول
سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت زندہ باد۔ یہی سرکار امام اعظم ابو حنیفہ ہے۔ مائک ساتھ نہیں دے لیا، جان نکال لیا بولتے ہوئے، لیکن بولنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں سے پورا حالت پکڑ لیا، جیب ایسے چپک رہی ہے جیسے کسی نے باندھ دیا۔ یہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی بارگاہ میں ایک عورت آئی چادر لے کر کے، آپ نے فرمایا بہن چادر کی کیا قیمت ہے؟ تو کہنے لگی 50 روپے۔ آپ نے فرمایا بہن یہ تو اور زیادہ کی ہے، تو کہا حضور 100 روپے دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ کی ہے، کہنے لگی 150 دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا یہ تو اس سے بھی زیادہ کی ہے، تو کہنے لگی 200 دے دیجئے۔ آپ نے فرمایا بہن یہ تو اس سے بھی زیادہ کی ہے، تو کہنے لگی حضور اب آپ میرے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا او میری بہن سن لے، میں تیرے ساتھ مذاق نہیں کر رہا ہوں، جا بستی میں جا، جو تجارت میں سب سے زیادہ ماہر ہو، جو خرید و فروخت میں سب سے زیادہ ماہر ہو، جس کو سامان کی سب سے اچھی پکڑ پہ ہو اور جس کی سامان کو اچھی طریقے سے پہچان ہو، اس کو بلا کر کے لاؤ اور اس سے بھاؤ لگواؤ، اس سے پیسے لگواؤ۔ عزیزان ملت سلامیہ، وہ عورت بستی میں جاتی ہے، سب سے ماہر انسان کو لے کر کے آتی ہے۔ وہ انسان آیا اور آنے کے بعد سرکار امام اعظم ابو حنیفہ نے ارشاد فرمایا او بھائی ذرا بتاؤ تو صحیح یہ چادر کتنے کی ہے؟ تو وہ انسان کہتا ہے حضور اس کی قیمت تو 400 روپے ہے۔ کتنی بولو؟ 400 روپے ہے۔ تو آپ نے اپنی جیب سے 400 درہم نکالے اور اس عورت کو عطا فرما دیے۔ اور ہم نے کہا کوئی ہوتا تو 50 نہیں لے لیتا اور فخر محسوس کرتا کہ آج تو مزہ آ گیا، 400 میں مل گئی اور قیمت 50 میں مل گئی، قیمت 400 کی ہے، 600 کی بیچوں گا، 550 کا منافع کماؤں گا۔ لیکن پہلے مسلمان نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ دوسروں کے سامان کا، دوسروں کی چیزوں کا خیال رکھتے تھے، اور یہی وجہ ہوتی تھی کہ غیر مسلم جب مسلمان تجارتوں کی سچائی دیکھتے تھے، امانت داری دیکھتے تھے، تو وہ کہنے پر مجبور ہو جاتے تھے کہ جب تم مصطفیٰ کے غلام ہو کر کے اتنے سچے ہو تو تمہارا نبی کتنا سچا ہوگا، کلمہ پڑھا لو اور اسلام میں داخل کر لو۔ تاریخ پڑھ کے دیکھ لیجیے گا، اسلام پھیلانے میں جتنا ہاتھ اللہ والوں کا ہے، جتنا ہاتھ مجاہدین کا ہے، اتنا ہی ہاتھ مسلمان تجارتیوں کا بھی ہے۔ ہندوستان میں سب سے پہلے اسلام سرکار غریب نواز کی وجہ سے نہیں بلکہ مسلمان تجارتیوں کی وجہ سے آیا۔ لیکن افسوس آج مسلمان تجارت کے میدان میں سب سے پیچھے۔ ہم نے سعودی کو سب کچھ سمجھ لیا، دبئی کو سب کچھ سمجھ لیا، جاؤ، لیکن ہمیشہ کے لیے مزدور نہ بنو۔ اپنے بچے کو پہلے مضبوطی کے ساتھ تعلیم حاصل کرو، پھر اس کو مضبوط کاروبار میں لگاؤ، اور اپنے کاروبار کو جب تم مضبوط کرو گے تو پھر تم کسی کے غلام نہیں بنو گے۔ تجارت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں چھوٹا تاجر ہو یا بڑا تاجر، چاہے وہ 10 درجن کیلے ہی کیوں نہ بیچتا ہو، لیکن پھر بھی اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، اور 1000 روپے کا مزدور کیوں نہ ہو، پھر بھی اس کو مزدور کی نگاہ ہی سے دیکھا جاتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں گزارش کرتا ہوں، چاہے بچی ہو چاہے بچہ ہو، دونوں کو تعلیم سے آراستوں پر راستہ کیجئے، اپنے گھروں کو تعلیم سے، اپنے گھروں میں تعلیمی ماحول پیدا کیجئے، گھر میں چھوٹا سا کمرہ بنائیے، اس میں ضرورت کی کتابیں رکھیے، ضرورت کے سامان رکھیے، پڑھنے کا ماحول بنائیے، تاکہ آپ کا بچہ جب پڑھے گا لکھے گا، اور ہمارے بزرگوں نے فرمایا جب اس کا ایک شب پر دل لکشمی شبت کے رات کا پڑھا ہوا دل پر چھپ جاتا ہے، رات کا پڑھو گے دلوں پر جم جائے گا،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت اعلیٰ حضرت فیضان اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آپ سبھی حضرات تشریف رکھے، مفتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں، ماحول ختم کر دیں، آپ بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں۔ حضرت علامہ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ الحمدللہ تشریف لے آئے ہیں، ان کا ہم اور آپ سب مل کر کے بھرپور خطاب سماعت کریں گے۔ تشریف رکھیں، ان کے چہرے کی زیارت کریں، انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں ان سے بہترین خطاب کی سماعت کریں گے۔ ماشاءاللہ اور میں اپنے گفتگو کو سمیٹتا ہوں، انشاءاللہ رحمان حفظ اللہ کی گفتگو ہمیں اور آپ کو سماعت کرنی ہے۔ مرشد بھائی اللہم صلی علی سیدنا اللہم سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزارش یہی ہے کہ آپ کو اگر دوبارہ سے باوقار ہونا ہے اور عزت ہونا ہے تو تعلیم کے میدان میں بھی آگے آئیے، تجارت کے میدان میں بھی آگے آئیے۔ جب تک ہماری تعلیم مضبوط نہیں ہوگی، تجارت مضبوط نہیں ہوگی، ہمارا کھویا ہوا وقار واپس نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مصطفیٰ کریم نے خود تجارت فرمائی ہے، رب کریم نے آپ کو تمام تر مراکز سے سرفراز فرمایا، اس کے باوجود بھی نبی کے کونین نے اپنے صحابہ کو کامیابی کا راز تجارت میں بیان فرمایا، اور مصطفیٰ کے صحابہ تجارت فرماتے تھے، تابعین تجارت فرماتے تھے، تابعین تجارت فرماتے تھے۔ اس لیے میں گزارش کروں گا آپ تجارت کے میدان میں آگے آئے، اپنے کالجز بنائیں، اپنے تعلیمی ادارے بنائیں، اپنے انسٹیٹیوٹ بنائیں، اور یہ تو ہمارے نوجوان ہوتے ہیں اپنی پڑھائیاں چھوڑ کر کے بہنوں کو کالج بھیجتے ہیں اور بڑے بڑے موبائل ہاتھ میں دلاتے ہیں، وہ غیروں کے ساتھ بینچ پر بیٹھی ہے، مخلوط تعلیم ہوتی ہے اور کورس کے نام پر نمبروں کی ادلا بدلی ہوتی ہے، اور اسی میں ہماری بہن غیروں کا شکار ہو جاتی ہے۔ خدا آپ کو پڑھانا ہے، اپنے ادارے میں پڑھائیے، اپنی نگرانی میں پڑھائیے، ایسے حالات میں پڑھائیے، ایسے ایٹماسفیئر میں پڑھائیے کہ جہاں ماحول اپنا ہو، پڑھانے والے اپنے ہو، تعلیمی ادارے اپنے ہو۔ ایسی ڈگری سے کوئی فائدہ نہیں کہ جس میں عزتوں کے جنازے نکل جائے، ایسی ڈگری سے جاہل رہنا بہتر ہے جس میں عزتوں کے سودے ہو جائے۔ ہزاروں ویڈیو آتی ہیں، ہزاروں خبریں آتی ہیں جس میں ہماری بہن بیٹیاں غیروں کے ساتھ چلی جاتی ہیں۔ میں نے جسپور اپنے مدرسے سے آتے ہوئے ٹھاٹو دورہ میں کئی مرتبہ اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا کہ مسلمان بیٹیاں غیروں کے ساتھ، چونکہ جانتے آپ کئی سارے محبت کوچنگ سینٹر ہیں، لڑکیاں پڑھنے کے لیے آتی ہیں اور مسلمان بھیج بھی دیتی ہے کہ اپنی بیٹیوں کو، اور وہاں جانے کے بعد کیا کرتی ہے کہ خود اپنی آنکھوں سے جا کرتی ہے۔ اس لیے گزارش کرتا ہوں خدا اپنے آپ کو مضبوط کیجیے۔ بہت تم نے موبائل چلا لیے، بہت ایک دوسرے کی چگلی کر لی، بہت تم نے غیبتیں کر لی، بہت ان بزرگوں نے اپنے بھائیوں کی پرانی لڑائیاں بتا کر کے، خاندان کی لڑائیاں بتا کر کے ہمارے دلوں میں جلن حسد اور کدورتوں کو پیدا کر دیا۔ بزرگوں تم سے بھی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، تم بھی ہوش کے ناخن لو اور پرانی تمام تر باتیں بھولو، اور ان بچوں کے دلوں میں ایک دوسرے سے ہمدردی پیدا کرو، ان کے دلوں میں ایک دوسرے سے پیار پیدا کرو، اور آگے بڑھ کر کے سب جوڑ کر کے بیٹھ جاؤ، اچھے مشورے دو اور ان بچوں کے لیے اچھا سا لائیے عمل تیار کرو تاکہ ان بچوں کی زندگی اور ان کا مستقبل روشن و تابناک ہو جائے۔ اگر یہ نوجوان نسل برباد ہو گئی تو ہماری تمہاری تو جیسے کٹیے کٹ گئی وہی بچی کٹ جائے گی، لیکن ان بچوں کی زندگی جہنم بنا سکے۔ یہ نوجوان نسل ہم کو گالیاں دے گی، ہمارا نام لینے پر بھی شرم محسوس کرے گی۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ہم وقار کے ساتھ یاد کیے جائے، عزتوں کے ساتھ یاد کیے جائے، تو اپنی قوم کو، اس نوجوان نسل کو تعلیم سے بھی آراستہ و پیراستہ کیجیے اور تجارت کے میدان میں آگے لا کر کے کھڑا کر دیجیے کہ تم کو جب بھی یاد کرے گی فخر کے ساتھ یاد کرے گی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا